فیہ القرآن، خداوند تعالیٰ کا قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب ہمارے پاس دو قسم کی روایات ہیں نزول قرآن سے متعلق، 27 رجب کی روایت بھی ہے اور رمضان کے مہینے کی روایت بھی ہے۔ اب ان دونوں کو کس طرح اکٹھا کیا جائے گا کہ مسئلہ حل ہو جائے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی کریم پر جو پہلی آیات نازل ہوئی ہیں وہ رجب کے مہینے میں ہوئی، رمضان کے مہینے میں نہیں ہوئی۔ اس میں تمام علماء کا اور مفسرین کا اتفاق ہے۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اور اس طرح سے ہے کہ پہلی آیات جو قرآن کی نازل ہوئی ہیں سورہ علق کی وہ رجب میں ہوئی ہیں، غار حرا میں ہوئی ہیں۔ جواب اس کا یہ قرآن کے دو نزول ہیں، ایک دفعہ کٹھا پورا قرآن نبی کریم کے دل مبارک پر نازل ہوا وہ رمضان کے مہینے میں ہوا، پھر آہستہ آہستہ موقعوں کی مناسبت سے جو قرآن نازل ہوا ہے وہ رجب کے مہینے سے شروع ہوا۔ اسی وجہ سے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نبی جب تک ہم تجھ پر آیات نازل نہ کریں تو اس سے پہلے بیان نہ کر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تدریجی نزول ہے، گریجولی جو نزول ہے، اس سے پہلے نبی کریم قرآن کو جانتے تھے، قرآن کا علم رکھتے تھے، قرآن ان پر نازل ہو چکا تھا۔ بس قرآن کا نزول جو اکٹھا نزول ہے وہ رمضان کے مہینے میں۔ اب رمضان کے مہینے میں قرآن کا جو اکٹھا نزول ہے اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ ایک یہ روایت ہے کہ رمضان کی ساری جو طاق راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے، یعنی پہلی رات، تیسری رات، پانچویں رات، ساتویں رات، نویں رات، 11ویں رات، اس طرح طاق کی رات۔ دوسری روایت یہ ہے کہ نہیں، ساری طاق راتیں نہیں ہیں بلکہ 15 کے بعد جو طاق راتیں، 17 ہے، 19 ہے، 21 ہے، 23 ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے۔ پھر ایک اور روایت یہ ہے کہ نہیں، 27 رمضان کو قرآن نازل ہوا، اور اسی روایت کو اہل سنت بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اسی بنیاد پر 27ویں رمضان کو ان کے ہاں زیادہ جو اہتمام ہوتا ہے شب قدر کے حوالے سے، وہ شب قدر 27 کو مناتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو معتبر روایتیں ہیں وہ دو ہیں، ایک یہ ہے کہ 19 ہے، 21 اور 23، اور دوسری جو سب سے زیادہ اتھینٹک اور معتبر ہے وہ 23 کی رات ہے اس کی شب قدر کی۔ اور اب اس شب قدر کو شب قدر کیوں کہتے ہیں؟ عربی میں کہتے ہیں لیلۃ القدر۔ اس کے دو معنی ہیں قدر کے، اور جس طرح اردو میں بھی ہوتا ہے۔ ایک قدر کا معنی یہ ہے کہ ایسی رات جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے، دوسرا قدر کا معنی یہ ہے یعنی قدر والی رات، ویلیو والی رات، جیسے کہتے ہیں نا اقدار، ویلیوز، عربی میں بھی یعنی قدر کا معنی ہے ویلیو۔ اور اس کا ایک اور لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیلۃ العظمہ، عظمت والی رات۔ جو بھی اس کا معنی ہو، یہ بڑی تقدیر، بڑی جو ہے وہ عظمت والی رات ہے اور عظیم رات ہے۔ یہ تینوں راتیں عظیم ہیں، 19 کی ہو، 21 کی ہو یا 23 کی ہو۔ امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ التقدیر فی لیلۃ 19، یہ جو تقدیر کی جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں وہ کس کو بیان ہوتی ہیں یا مقدر ہوتی ہیں؟ وہ 19 کو، والابرام فی 21، اور اس میں مزید جو تاکید ہوتی ہے وہ 21 کو ہوتی ہے، اور والامضاء، آخری جو امضاء ہوتا ہے